جب اس نے دیکھا کہ سوائے کہنے کے چھٹکارا نہیں، لاچار ہو کر بولی، میں اس ملک کی شہزادی ہوں۔ ایک بار بیمار پڑی تو میرے بوڑھے ملازم نے اپنے شاگرد کے ہاتھ دوائی بھجوائی۔ یہ بڑا سیدھا سادہ، نیک اور خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے یہ لڑکا بہت اچھا لگا اور اس لڑکے کو میں نے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ میں اس پر بے حد مہربان تھی، یہ سوچ کر کہ یہ کام کا آدمی بن جائے گا۔ چوک میں اس کے لیے جوہری کی دکان کرا دی۔ تھوڑے عرصے میں اس کی دکان چمکی اور وہ خاصا مشہور ہو گیا۔ ایک دن اس لڑکے نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں 50,000 روپے میں اس کو ایک باغ خرید دوں۔ تمہیں تو وہ باغ یاد ہوگا؟ جی، اچھی طرح سے یاد ہے، وہی نا جس میں یوسف نے میری دعوت کی تھی۔ ہاں، تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس باغ کے ساتھ ایک کنیز بھی مفت میں مل جائے جو موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے۔ میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ اس باغ کی سیر کی جائے۔ چپ چاپ وہاں پہنچی، دیکھا کہ وہی کنیز جو کالی بتنی جیسی تھی اس لڑکے کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ جی جل گیا، میں غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ تب لڑکا بہت گھبرایا۔ ایک طرف کونے میں جا کر معلوم نہیں دونوں میں کیا مشورہ ہوا۔ کچھ دیر بعد لڑکے نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں تو اس لڑکے پر مہربان تھی ہی، معاف کر دیا۔ پھر وہی کنیز شربت کے پیالے تشت میں سجائے قریب آئی۔ اس کو دیکھ کر جی متلاتا تھا، پر لڑکے کی خاطر خاموش رہی۔ شربت کا پیالہ ہاتھ میں دے کر اس نے مجھے اصرار کر کے پلایا۔ میں انکار نہ کر سکی، غٹا غٹ پی گئی۔ شربت پیتے ہی مجھے چکر آنے لگا، پھر بے ہوش ہو گئی۔ لڑکے نے اس چڑیل کے بہکانے پر مجھے تلوار سے گھائل کر دیا۔ جب یقین ہو گیا کہ میں مر گئی تو صندوق میں بند کر کے قلعہ کے باہر لٹکا دیا۔ اللہ نے تم کو وہاں پہنچایا اور میری جان بچی۔ تمہیں معلوم ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہ یوسف جوہری تھا۔ میں دل ہی دل میں ان سے بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تم کو رکا دے کر خواجہ سرا کے پاس بھیجا، اپنے زندہ رہنے اور تمہارے مکان میں ٹھہرنے کی خبر اسے دی، تمہارے اخراجات کے لیے رقم طلب کی۔ تم کو یوسف سوداگر کی دکان پر حالت لینے بھیجا تاکہ وہ اپنی عادت کے مطابق تم سے دوستی کر لے۔ پھر ضیافت میں اسے اور چڑیل نکرانی کو اپنے یہاں بلوا کر قتل کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس موقع پر جو لوازمہ دعوت کا ہوا وہ سب اسی خواجہ سرا نے آخر انجام دیا۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا کہ اس ملک میں ہم لوگوں کا رہنا ٹھیک نہیں، چنانچہ ایک رات اس نے شاہی استبل سے 2 عمدہ گھوڑے منگوائے، مردانہ لباس پہنا، ہتھیار لگائے اور ہم دونوں ایک طرف کو روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے دریا ملا، اسے پار کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ شہزادی کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا، میں کشتی کی تلاش میں نکلا، وہ 13 سر مارا پر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر مایوس ہو کر وہاں سے پھر آیا، اس ملکہ کو پیڑ کے نیچے نہ پایا، ادھر ادھر دیکھا، آواز دی، کہیں نہ ملی، سارا جنگل چھان مارا، اس کا پتہ نہ چلا۔ معلوم نہیں جن لے گیا، بھوت نے پکڑ لیا، کسی دیو نے اٹھا لیا۔ میں نے ساری دنیا میں تلاش کیا لیکن شہزادی نہیں ملی۔ ایک دن مایوس ہو کر چاہا کہ پہاڑ سے نیچے کود جاؤں، اتنے میں ایک نقاب پوش بزرگ گھوڑے پر سوار آئے اور کہنے لگے، کیوں اپنے مرنے کا قصد کرتا ہے؟ خدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے۔ تھوڑے دنوں میں روم کے ملک میں 3 درویش ایسی ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے تجھ سے ملاقات کریں گے۔ وہاں کے بادشاہ کا آزاد بخت نام ہے، اس کو بھی بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ جب وہ بھی تم 4 فقیروں کے ساتھ ملے گا، ہر ایک کے دل کی مراد بخوبی حاصل ہوگی۔ وہ اتنا فرما کر نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور اس فقیر نے خاطر جمع کر کے قصد قسطنطنیہ کا کیا۔ خدا کے فضل سے یہاں تک آ پہنچا اور اپنی خوش نصیبی سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہماری تمہاری آپس میں ملاقات تو ہوئی، اب چاہیے کہ بادشاہ آزاد بخت سے بھی جان پہچان ہو۔ جب ہم سب اپنے دلی مقصد کو پہنچیں گے، تم سب دعا مانگو اور آمین کہو۔ یہ تھی میری سرگزشت جو کہہ سنائی۔ اتنا کہہ کر پہلا فقیر خاموش ہو گیا۔ آزاد بخت ایک کونے میں چھپا ہوا دھیان لگائے پہلے درویش کا ماجرا سن کر خوش ہوا، پھر دوسرے کا قصہ سننے لگا۔ جب دوسرا فقیر بھی اپنی سیر کا قصہ کہہ چکا، رات آخر ہو گئی اور وقت صبح کا شروع ہونے پر آیا۔
بادشاہ آزاد بخت چپکا اپنے محل کی طرف روانہ ہوا۔ دولت خانے میں پہنچ کر نماز ادا کی، پھر خلعت فاخرہ پہن کر دیوان عام میں تخت پر آ بیٹھا اور حکم کیا کہ یہ ساول جائے اور 4 فقیر جو فلاں قبرستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو باعزت اپنے ساتھ حضور میں لے آئے۔ چوبدار وہاں گیا، دیکھا تو چاروں ہاتھ منہ دھو کر اپنی راہ لے رہے ہیں۔ چوبدار نے کہا، شاہ جی، بادشاہ نے آپ چاروں کو طلب فرمایا ہے، میرے ساتھ چلیے۔ چاروں فقیر آپس میں ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ایک نے ہمت کر کے چوبدار سے کہا، بابا، ہم اپنے دل کے بادشاہ ہیں، ہمیں دنیا کے بادشاہ سے کیا کام؟ فقیر کی یہ بات سن کر چوبدار کہنے لگا، سائیں اللہ، مذائقہ نہیں، اگر چلو تو اچھا ہے۔ اتنے میں چاروں کو یاد آیا کہ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا تو اب پیش آیا۔ خوش ہوئے، یہ ساول کے ہمراہ چلے۔ جب بادشاہ کے روبرو کیے گئے تو چاروں فقیروں نے دعا کی، بابا تیرا بھلا ہو۔ بادشاہ نے بیٹھنے کا حکم کیا، پھر پوچھا کہ تمہارا کہاں سے آنا ہوا اور کہاں کا ارادہ ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، آپ کی عمر اور دولت زیادہ ہو، ہم فقیر ہیں، ایک مدت سے اسی طرح سیر و سفر کرتے پھرتے ہیں، جہاں شام ہوئی وہیں ہمارا گھر ہے، اور جو کچھ اس دنیا میں دیکھا کہاں تک بیان کریں گے۔ آزاد وقت نے ان فقیروں کی بہت تسلی اور تشفی کی، طرح طرح کی چیزیں کھانے کی منگوائیں اور اپنے روبرو ناشتہ کروایا۔ پھر فقیروں سے بولا، اب آپ اپنا قصہ کہیں، مجھ سے آپ لوگوں کی جو خدمت ہو سکے گی اس سے دریغ نہ کروں گا۔ آزاد وقت کی یہ بات سن کر فقیروں نے جواب دیا، ہم پر جو کچھ بیتا ہے نہ ہمیں بیان کرنے کی طاقت ہے اور نہ بادشاہ کو اس کے سننے سے فرحت ہوگی۔ تب بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، رات کو جہاں قبرستان میں آپ سب اپنا اپنا احوال کہہ رہے تھے وہاں میں بھی موجود تھا۔ فقیروں نے جب یہ بات سنی تو مارے خوف کے کانپنے لگے اور سر نیچے کر کے چپ ہو رہے، طاقت گویائی کی نہ رہی۔ آزاد بخت نے جب دیکھا کہ اب روب سے ان کے حواس بجا نہیں کہ کچھ بولیں تو کہنے لگا، اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ میں نے بھی ایسا تماشا دیکھا ہے، پہلے میں ہی اس کا بیان کرتا ہوں۔ آزاد بخت کی یہ گفتگو سن کر فقیروں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم فقیروں پر آپ کا لطف بے انتہا ہے، ارشاد فرمائیے۔ چنانچہ آزاد بخت نے اپنا قصہ جو کہ بہت دلچسپ تھا سنایا۔ اس قصہ کو سن کر فقیر کہنے لگا، خیر، جب آپ نے ہم گداؤں سے الفت کی تو ہم بھی اپنا اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی فقیروں نے اپنی اپنی کہانی بیان کی، جسے آزاد بخت نے نہایت دلچسپی سے سنا۔ پھر بادشاہ کے اصرار پر چاروں فقیر کچھ دن کے لیے محل میں ٹک گئے۔ اسی دوران ایک دن آزاد بخت کی ملاقات جنوں کے سب سے بڑے بادشاہ شہبال سے ہو گئی۔ اس نے پہلے فقیر کا ماجرا سنا تھا، مفصل بیان کیا اور اس کی مدد کو سفارش کی۔ ملک شہبال نے اسی وقت جنوں کے بڑے بڑے سرداروں کو نامے لکھے، اس فرمان کو دیکھتے ہی اپنے تئیں حاضر کرو اور جس کسی کے پاس آدم زاد ہو ساتھ لائے، اگر پوشیدہ رکھے گا تو کولو میں پیلا جائے گا۔ یہ حکم نامہ لے کر چاروں طرف روانہ ہو گئے۔ 10-5 دن کے عرصے میں جنوں کے سارے سردار حاضر ہو گئے، لیکن ایک جادوگر جس نے کوہ کاف کے قلعہ میں دمشق کی شہزادی کو قید کر رکھا تھا نہیں آیا۔ ملک شہبال نے تیش میں آ کر لڑاکی فوج جنوں کی اور پری زادوں کی روانہ کی۔ 1 دن کے عرصے میں سب اسے پکڑ لائے، لیکن اس نے شہزادی کا پتہ پھر بھی نہ بتایا۔ تب ملک شہبال نے پری زاد کے لشکر کو تعینات کیا، کوہ کاف میں جا کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر شہزادی کو لائے۔ آخر وہ لشکر شہزادی کو تلاش کر کے لے آیا اور حضور میں پہنچایا۔ پہلا فقیر جو سوداگر تھا یمن کا اور دمشق کے سلطان کی بیٹی، دونوں ہنسی خوشی بادشاہ آزاد بخت کے ساتھ رہنے لگے۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے دوسرے فقیر کی کہانی، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔